جب قوم عاد کی چیخیں ہواؤں میں دفن ہو چکی تھی، جب ریت نے ان کے محلات نگل لیے تھے، تب تاریخ کے افق پر چند بچے کچے قافلے نمودار ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہلاکت سے بچ نکلے تھے، جنہوں نے بربادی دیکھی تھی مگر عبرت نہ پکڑی۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک محفوظ وادی میں اترے، چٹانوں کو دیکھا، مضبوط پتھر دیکھے اور کہا، یہ جگہ ہمیں کبھی فنا نہیں ہونے دے گی۔ یہی لوگ آگے چل کر قوم سمود کہلائے۔ قوم سمود نسبتاً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے شمالی حصے میں الحجر المدائن الصالح کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یہ جسمانی طور پر قوی، ذہنی طور پر چالاک اور فنی مہارت میں بے مثال تھے۔ قوم سمود کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے، مضبوط چٹانوں میں گھر، ستون اور دروازے بناتے تھے، زلزلوں اور حملوں سے بے خوف رہتے۔ قرآن نے ان کی اسی طاقت کا ذکر کیا، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ انہیں اپنی مہارت پر ناز تھا، اور اسی ناز نے انہیں غرور تک پہنچایا۔ ان کے پاس زرخیز باغات، چشمے، مویشی، مضبوط قلعے، سب کچھ تھا سوائے شکر کے۔ انہوں نے طاقت کو خدا سمجھ لیا اور نعمت کو حق۔ قوم سمود بتوں کو سجدہ کرتی، کمزور کو دباتی، حق بات کا مذاق اڑاتی، اپنی طاقت کو ابدی سمجھتی۔ ان کے نزدیک ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے؟ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، غرور سے باز آ جاؤ۔ مگر قوم نے کہا، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ پھر قوم نے ضد کی، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا، اگر تم سچا ہو تو اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کرو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور چٹان ٹوٹ پڑا اور اس سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اسے اللہ کی نشانی قرار دیا گیا۔ اس کے پانی پینے کا دن مقرر ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ غرور نے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ چند سرداروں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اسے قتل کر دیا اور اعلان کیا، اب لاؤ اپنا عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، مگر پھر بھی توبہ نہ کی۔ چوتھے دن ایک خوفناک چیخ، ایک شدید زلزلہ، اور پہاڑ لرز گئے، محلات قبر بن گئے، اور وہ لوگ، طاقت، فن، غرور، سب ایک لمحے میں مٹ گئے۔ آج مدائن صالح کے کنڈرات خاموش ہے، لیکن گواہی دیتے ہیں کہ طاقت اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ غرور ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے، نافرمانی کا انجام فنا ہے۔ قوم سمود کی داستان صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ہر طاقتور کے لیے وارننگ ہے۔ جو پہاڑوں میں گھر بناتی ہے مگر دلوں میں خوف خدا نہیں رکھتی، وہ دیر نہیں لگاتی مٹ جاتی ہے۔